سب سے پہلے عمران آپ کو ویلکم کرتے ہیں بول نیوز فیملی میں. آج یہ جو ہیئرنگ تھی اس میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ جس طرح گئی اس کی بھی بازگشت تھی. قاضی فائزہ صاحب کا جو یہاں پر ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل والا معاملہ, اس کا بھی حوالہ تھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ بعد نظر میں لگ رہا ہے کہ مس کنڈکٹ کیا ہے حکومت نے. تو یہ تو بات لگتا ہے کافی بڑھ گئی ہے. نہیں, یہ جو مس کنڈکٹ کی بات ہوئی تھی وہ اس تناظر میں اسامہ صاحب ہوئی تھی. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ویلکم بھی کیا اور میرا انٹروڈکشن بھی کرا دیا, اور تمام جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں, مزمل بھائی موجود ہیں, عابد زبیری صاحب موجود ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تو یہ جو بات ہوئی تھی یہ مس کنڈکٹ کے حوالے سے, تو یہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے تھے دراصل کہ کیا جو جج کا مس کنڈکٹ ہے اس کا تعین اب ایک کمیشن بنا کے حکومت کمیشن بنائے, اس جج کا نامینیشن بھی خود کر دے, اپنے چوائس کے جو ججز ہیں اس میں جو ہے وہ نامینیٹ کر دیے جائیں. تو کیا آپ کسی جج کا جو مس کنڈکٹ ہے اس کا تعین اس طریقے سے کیا جائے گا؟ فورم کی بات دراصل ہو رہی تھی, کیونکہ جو عابد زبیری صاحب کی درخواست ہے اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ریکارڈنگ کی گئی ہے یہ اللیگل ہے, یہ اس طریقے سے ہو نہیں سکتی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا, جسٹس قاضی فائزہ کے کیس کا حوالہ دیا گیا, 1998 کا جو آپ نے خود فیصلے کا حوالہ دیا اس کا حوالہ دیا گیا, تو اس پہ کوئی بات ہو رہی تھی. اور پھر بات ہوئی کہ جو آرٹیکل 209 ہے جس کی روشنی میں کسی بھی جج کے خلاف اعلیٰ عدلیہ کا ہو, مطلب ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کا ہو, اس کے خلاف انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوتا. لیکن ایک جو چیز آج اس پوری پروسیڈنگ میں دیکھنے کو ملی وہ اسامہ صاحب یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آئی تھی اپنی عابد زبیری صاحب کی, یہ 16 فروری 2023 کو آئی تھی, اور اسی روز جو ہے وہ عابد زبیری صاحب کا اپنا ایک پریس ریلیز بھی اس حوالے سے آیا تھا جس کا انہوں نے خود اپنی پٹیشن میں بھی ذکر کیا. اب اس میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ اتنا عرصہ زبیری صاحب نے جو ہے وہ انتظار کیا کہ فروری میں آڈیو آتی ہے اور یہ جا کے تب چیلنج کرتے ہیں جب حکومت کی جانب سے اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے, اور جوڈیشل کمیشن کی جانب سے عابد زبیری صاحب کو نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم سپریم کورٹ میں دیکھیں تو عابد زبیری صاحب جو ہے سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں, ان کے دفتر کے نیچے سپریم کورٹ کا وہ آفس موجود ہے جہاں پر یہ فروری میں اس آڈیو لیک کے معاملے پر جو ہے جو ان کی اپنی ٹاک تھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ, وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے, وہ چیلنج کر سکتے تھے وہاں پہ. وزیر اعلیٰ تو غالباً نہیں تھے, وہ 14 پیچھے جنوری کو وہ اپنا ڈیزالو کر چکے تھے, تو وہ سپریم کورٹ میں اس وقت بھی چیلنج کر سکتے تھے کہ اللیگل ٹیپنگ کی گئی ہے. تو لیکن دیکھا گیا کہ جیسے حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا اس کے بعد زبیری صاحب نے یہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی. ماشاءاللہ بڑے معروف قانون دان ہیں, کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, بڑی اچھی اردو بھی بولتے ہیں اور انگریزی بھی بڑی اچھی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کل جو درخواست جب سپریم کورٹ میں لے کے آئے تھے, جب یہ دائر کر رہے تھے, تو ان کے کمرے کے باہر ہم نے سپریم کورٹ کے سٹاف کو بھی دیکھا, اور اس سے بظاہر ہمیں یہ تاثر ملا کہ سپریم کورٹ کے لوگ یعنی چاہ رہے تھے کہ یہ پٹیشن دائر کریں تاکہ اس آگے پروسیس کر سکیں. لیکن سوال جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ 3.5 مہینے اس کا کیوں انتظار کیا؟ یہ آپ حکومت نے کمیشن بنایا, پھر یہ درخواست سپریم کورٹ میں کیوں لائی گئی؟ صحیح, آپ کا ویلڈ کوسچن ہے. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, سب سے اہم پٹیشن ہے. عابد صاحب اتنا عرصہ کیوں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ان کی بات سے بالکل اختلاف کروں گا جس طرح سے انہوں نے باتیں کی. تو پہلی بات ہے کہ یہ مجھے وہ کر رہے ہیں کہ جی میری مرضی ہے کہ میں کس وقت اس آڈیو لیکس آئی تھی, میں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا, کسی نے کوئی بات نہیں کی اس پہ. اس کو اگر جب میرے خلاف کوئی ایک چیز اب شروع کی, ایک کمیشن بنا, ظاہری بات کوئی کمیشن بنا تو اس کے آڈیو لیکس تو سب کی آئی تھی. بیسک فنڈامنٹل چیز ہے کہ جب ہوتی ہے, جب کوئی پروسیڈنگس کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل چیز پہ, اس وقت ایکشن لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اب جب یہ ہوا, یہ کمیشن بنا, تو اس کو اس وقت چیلنج کیا گیا کہ کمیشن کے کانسٹیٹیوشن ہی صحیح نہیں تھا, کیونکہ یہ مین جو ایشو تھا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے کس قانون کے تحت ہوئی, یہ انلیگل تھی, انکانسٹیٹیوشنل تھی, اور یہ ہو نہیں سکتی. کوئی اس کا بیسک فنڈامنٹل یہ نہیں تھا. اب یہ جو عمران صاحب ہیں ان کو یہ چیزیں اچھے سے معلوم ہے کہ جب کاز آف ایکشن ہوتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے, اس وقت چیلنج کر سکتا تھا. لیکن ایشو یہ تھا کہ اس وقت کوئی ایکشن کسی نے کیا, اس پہ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس وقت تحقیق کرتی, کہ اس کو یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ تحقیق کریں کہ کس نے یہ انلیگل. دیکھیے جو مین ایشو ہے کہ کس نے آتھرائز کیا, کس نے. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ایک آدمی ہے جس کا ہیکر لکھا ہوا ہے,
اس کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی. اور آپ دیکھیے 16 تاریخ کو کیسز لگے تھے سوو موٹو, اس وقت ایک آرڈر ہوا کہ سوو موٹو الیکشن کے اس پہ لیا گیا, اس پہ یہ لی گئی. یہ کیا اس کی اوتھینٹسٹی تھی کہ یہ کس طرح سے بنائی گئی, کیا ہوا؟ یہ مین فنڈامنٹل کوسچن ہے جو کمیشن کے سامنے نہیں آئے. جو کمیشن کے سامنے, میری بات ہے کمیشن کا ایشو دائر اختیار, اور جن ججمنٹس میں ہم نے ریلائی کیا ہے اس میں مرحوم شہید بے نظیر بھٹو کا کیس ہے جس میں ان کی حکومت گئی اس بات پہ کہ وہ ٹیپنگ ہو رہی تھی, اس پہ وہ تھا. اور یہی چیز ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں ان کی بھی پلی تھی کہ ان کا سرویلنس ہوا, جب ان کے خلاف ریفرنس آیا انہوں نے اس وقت چیلنج کیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ان کے ہی ججمنٹ پہ ریلائی کر کے. اور پھر ایک اور ایشو ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک جج تھے ارشد ملک صاحب مرحوم, جن کے اوپر ان کی ایک ویڈیوز وغیرہ آئی تھیں, جب اس کے اندر ایک پورا سسٹم دیا ہوا, ایک ججمنٹ آئی آنریبل سپریم کورٹ کی کہ اگر کوئی اس طرح کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ٹیپ ہوتا ہے, ویڈیو ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا, اس کے آتھر جس نے کیا اس کو آنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی اس ٹرانسکرپٹ کو پیمرا سے سرٹیفائی کر کے بھیج دے. یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری جو فنڈامنٹل انسان کی آرٹیکل 14 جو ایک آپ کو پریویسی کا رائٹ دیتا ہے اس کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد اور ججمنٹس بھی, ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو جسٹس جاوید اقبال کا کوئی ویڈیو آئی, اس کے اوپر جج نے کہا کہ پیمرا نے اجازت کیسے دی ٹی وی چینلز کو یہ چلانے کی, وہ آرڈر بھی موجود ہے ابھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں فنڈامنٹل جو ساری اس کے ہم نے چیلنج کی. پھر یہ ان کا کہنا کہ سپریم کورٹ کے لوگ باہر پھرتے رہے, سپریم کورٹ میں لوگ سپریم کورٹ کے ہی پھرتے رہتے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کو دیکھ لیا کہ کون آ کے یہ بات کرا تھا, اس طرح کی ان کو پہلے بات کریں. سب سے زیادہ کمرے میں تو یہ خود میرے آ رہے تھے کہ آپ کوئی کیس فائل کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ بات کہنا کہ سپریم کورٹ کے لوگ, بھائی ہمارا سپریم کورٹ کے اندر دفتر ہوتا ہے, کون سا سپریم کورٹ کا آدمی آیا تھا بتائیں؟ اس طرح سے الزام لگانا انفارچونیٹ. زبیری صاحب غصہ کر گئے. میں تو یہ کہہ رہا تھا بڑے ڈگنیفائی ہیں, بڑے بااثر ہیں, سپریم کورٹ میں ان کے تعلقات ہیں. اب کل انہوں نے پٹیشن دائر کی, کل ہی پٹیشن دائر کر کے انہوں نے لگوا بھی لی. ایڈیشنل اسٹاف صاحب کے دفتر میں جا کے بیٹھے بھی رہے. تو ہم تو یہ بات کر رہے تھے, سوال یہ تھا کہ آپ کو یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا. آپ کی ذات کے اوپر بات ہو رہی تھی, آپ کے عدلیہ کے اوپر بات کی گئی تھی, اس کے اوپر اسپیشل. عمران صاحب میں اس پر آتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ جب یہ چیز اس پر ایکشن ہوگا, کیونکہ آڈیوز تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل روز لیک ہو رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کس کے کیا فون ٹیپ ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.